Restaurant owner is being deported back to Pakistan, his country of origin. امریکہ سے ایک پاکستانی ریسٹورنٹ کے مالک کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے جو کہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ وہاں پر رہ رہا تھا 1989 میں امریکہ گیا تھا. آخر وجہ کیا بنی؟ غلطی بھی سامنے آ گئی ہے اور اب لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. لیکن یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, خاص طور پر جو لوگ یو کے وغیرہ یا امریکہ میں مقیم ہیں, خصوصاً امریکہ میں مقیم ہے, کہ اگر انہوں نے 30-35 سال پہلے بھی گرین کارڈ لیا ہے لیکن یہ غلطی انہوں نے کر رکھی ہے یا جو بھی ان کا پروسیس ہے, تو میرا خیال ہے ان کے لیے تھوڑی سی وارننگ بھی ہے اور ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ویڈیو شروع کرتے ہیں. یہ پاکستانی ریسٹورنٹ کا مالک, ان کا نام ہے آصف امین چیمہ. یہ 1989 کو انلیگل طریقے سے امریکہ پہنچا, جس طرح کے سارے لوگ اس وقت جایا کرتے تھے, میجارٹی. وہاں جا کے اس نے اسائلم کیا, اسائلم ریجیکٹ ہو گیا, اپیل کی, اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی, اور 1992 یا 93 کے مڈ میں اس کو وہاں سے ڈیپورٹیشن کا آرڈر مل گیا. یعنی کہ جب اس کی ساری اپیلیں ریجیکٹ ہو گئیں تو اس کو کہا گیا کہ آپ فوری طور پر امریکہ چھوڑ دیں. لیکن اس وقت یہ جو امریکہ کے حالات تھے اتنے سخت نہیں تھے کہ اگر کسی کو ڈیپورٹ کرنے کا عدالت سے آرڈر ملتا تھا تو وہ نہیں جاتا تھا. اس آرڈر کو ایسے ہی سمجھا جاتا تھا کہ جیسے پیس آف پیپر, یعنی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. لوگ رتی بار بھی جو ہے نا اس پر عمل درآمد نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا عدالت نے پیپر نہیں دیتے تھے, ہم کی کریے, پھر پاکستان تے ہم مار کے ہی جانا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگوں نے اس دور 90s کی دہائی میں کیا تھا, میجارٹی جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان نہیں گئے لیکن وہاں پر جناب کام کرتے رہے, کام کر سکتے تھے آپ, ٹیکس بھی دیتے رہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آصف امین چیمہ صاحب ہیں, ان کے بارے میں جو میری مختلف کمیونٹی ممبران امریکہ میں ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت نائس آدمی تھا اور آج تک اس نے کوئی 2 نمبری یا غلط کام یا کوئی کرائم نہیں کیا, سوائے اس کے کہ اس کے پاس وہاں کے پیپر نہیں تھے. باقی اس کا کوئی ایسا کبھی کوئی کیس سامنے نہیں آیا. اور تقریباً اس علاقے کے, شکاگو کے علاقے میں یہ مقیم تھے, کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ جناب اس کے پاس پیپر نہیں ہے. اچھا وقت گزرتا گیا, اس نے بہت ساری مزدوری بھی کی, کام بھی کیا, جس طرح کہ ہم سب کرتے ہیں. اس کے بعد وقت آ جاتا ہے کہ اس کے بچے بھی وہاں پہ پیدا ہونے شروع ہو گئے. پھر جو لوگ وہاں پہ انلیگل تھے نا, ان کی یہ بن گئی آہستہ آہستہ کہ آپ بچے جب بڑے ہوں گے نا, یعنی اس کی عمر 21 سال ہو جائے گی بیٹی یا بیٹے کی, تو وہ مجھے سپونسر کرے گا ایز اے مائی ایڈلٹ کڈ, اور اس کے بعد میرے پیپر بننے کے چانسز ہیں, اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے. آصف امین چیمہ صاحب نے بھی جناب انتظار کرنا شروع کر دیا کہ شادی میری ہو گئی, بچے تو ہو گئے, تو چلے 21 سال کے جب ہو جائیں گے تو وہ مجھے سپونسر کریں گے. اس نے ایسے ہی جو ہے نا وہ پلاننگ کر رکھی, لیکن بچے بھی پڑھتے گئے اور ماشاءاللہ اچھی انہوں نے ایجوکیشن بھی بیٹے اور بیٹیوں نے حاصل کر لی. چیمہ صاحب جو ہے نا یہ اپنا بزنس رن کرتے رہے, ریسٹورنٹ چلاتے رہے اور کمیونٹی میں ایک ویل نون شخصیت کے نام سے جانے جاتے تھے. تمام جو کمیونٹی کے ایونٹس وغیرہ ہیں, جو کچھ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. اب انہوں نے گرین کارڈ بھی اپلائی کیا ہوا تھا اور اس کی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹس وغیرہ ملتی ہیں آپ کو, اور اس کے مطابق ہی آپ نے پرسو کرنا ہوتا ہے اپنے کیس کو. یہ جناب گرین کارڈ کے منتظر تھے کہ جی میری ہیئرنگ ہونی ہے, فنگر پرنٹس یہ وہ جیسا کہ ایک پروسیس ہے. تو آئیس والوں نے ان کو گرفتار کر لیا. گھر والے ہکے بکے رہ گئے کہ بھائی ہم یہاں کے سٹیزن ہیں, بچے یہ ہمارے ابے کو پکڑ لیا. لیکن جب ان کے پاس ڈیٹا تھا کمپیوٹر میں, انہوں نے کہا کہ جی چیمہ صاحب کو 1992-93 کے مڈ میں ملک چھوڑنے کے آرڈر ملے تھے لیکن یہ نہیں گئے, تو اب ہم بھیجیں گے ان کو واپس پاکستان. مصیبت بن گئی, وکلا حرکت میں آ گئے. بیٹیاں بیچاری جو کہ اپنے فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی اور اب سمجھتے تھے کہ اب ہم جناب امریکہ پرماننٹ سیٹل ہو چکے ہیں, اور اس میں شک بھی کوئی نہیں تھا. لیکن چیمہ صاحب کو انہوں نے نومبر میں پکڑا اور 1 مہینے کے اندر اندر ہی اس کی جو ہے نا وہ پورے پلان, پورے کاغذ, پورے سارا جو ہے نا وہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کی اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ان کی جو فیملی ہے انہوں نے وہاں پر کمیونٹی ممبران کے ساتھ مل کر احتجاج بھی کیا, میڈیا ٹاک بھی کی, روتے ہوئے التجا بھی کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ایک فیملی ایسی ہے جو عرصہ دراز سے یہاں پہ مقیم ہے, جنہوں نے کبھی ٹیکس جو ہے نا وہ نہیں چھپایا, ہمیشہ ٹیکس دیا ہے, کوئی کرائم نہیں کیا, تو ان کو جناب بھیجا جا رہا ہے واپس. لیکن وہ میری بہن جو ہے اس وقت رو کے میڈیا کو بتا رہی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کل آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ
ایسے لوگوں کو بالکل بھی سپیئر نہیں کر رہے جو کہ جن کو ڈپورٹ کرنے کے آرڈر مل چکے تھے، خواہ کسی بھی سن میں مل چکے تھے اور وہ نہیں گئے تھے. یہ کوئی پہلی ویڈیو نہیں ہے. انڈیا کے تو بہت سارے لوگوں کو پچھلے ایک مہینے کے اندر اندر وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا ہے. ایک بوڑھی خاتون تھی، 73 ایئرز اولڈ لیڈی تھی، سکھ خاتون تھی بیچاری، وہ 33 سال سے امریکہ میں مقیم تھی. اب تو اس کے وہاں پہ پوتے بھی ہو چکے تھے لیکن اس کے پاس گرین کارڈ نہیں تھا اور اس کو بھی ڈپورٹ کر دیا گیا، بلکہ بھیڑیاں لگا کے ڈپورٹ کیا گیا. اس خاتون نے انڈیا آ کے بتایا. اب وہ انڈیا آ گئی، انڈیا میں اس کا ہے ہی کوئی نہیں. ساری زندگی اس نے امریکہ میں گزار دی اور امریکہ میں اس کی ساری فیملی ہے، وہ بیچاری یہاں آ کے بیٹھ گئی ہے، اب امریکہ نہیں جا سکتی. اسی طرح میں نے 1-2 دن پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی ایک انڈین فیملی ہے جن کو سیپریٹ کر دیا گیا ہے اور وہ بھی سیم کیس تھا کہ ان کو ڈپورٹ کرنے کے آرڈر تھے. اس خاتون کو، اس کی ایج بھی 65 سال ہے اور وہ بھی جناب ایک پنجابی فیملی انڈینز ہے. 2 دن پہلے میں نے اسی چینل پر بنائی تھی اور ان کو بھی جب وہ گئی انٹرویو کے لیے تو اپنے بڑی بیٹی کے ساتھ وہ گئی تو وہاں پر انہوں نے ان کو ڈیٹین کر لیا آئس والوں نے کہ نہیں آپ کو بھی جناب 1998 میں ڈپورٹ کرنے کے آرڈر تھے لیکن آپ نہیں گئیں اور یہاں چپ کر کے بیٹھی رہی، اب آپ کو جانا ہوگا. تو اب خطرے کی گھنٹی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو آپس میں اس وقت ڈیپوٹیشن کے آرڈر ملے تھے اور انہوں نے ان کو اگنور کیا. اب آپ جو امریکہ میں رہتے ہیں اور ایسی سچویشن ہے، اپنے ڈاکومنٹس دیکھیے گا، پرانے اپنے ڈاکومنٹس دیکھیے گا، انہوں نے پڑھن تو مراد ہے کہ انہوں نے ویکھو کہ لکھیا کہ سانو ڈپورٹ کرنے کے آرڈر تے لکھے. اگر تو کسی سن میں بھی آپ کو ڈپورٹ کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن ملا ہے، کوئی آرڈر ملا ہے، تو آپ کو کوئی وہاں پہ چیز نہیں بچا سکتی. ابھی میں پڑھ رہا تھا کل ہی کا رات کا واقعہ ہے کہ آئس یعنی کہ جو انفورسمنٹ امیگریشن کسٹم انفورسمنٹ والے ہیں وہ پکڑ رہے تھے لوگوں کو اور کسی علاقے میں جا رہے تھے تو رستے میں جناب کسی خاتون نے ان کو روکنے کی یا انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی تو آئس کے ایجنٹ نے اس کو گولی مار کے ہوتے موقع پہ پورے کر چھڑیا. اور وہ مطلب دیسی کوئی خاتون نہیں تھی، کسی اور ملک کی تھی لیکن اس کو مار دیا. اور اس حوالے سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان ہے، انہوں نے کہا جی کہ آئس والوں نے اگر اس کو مارا نا تو جان بچانے کے لیے مارا ہوگا کیونکہ وہ لڑکی جو ہے نا وہ ان کو کچلنے لگی تھی اپنی گاڑی میں. یعنی کہ مقصد ہے کہ وہ بی گئی تے گئی نہ ہوتا کوئی کیس نہ ٹرائل نہ انہوں کو انصاف ملنا تے نہ ہی کوئی لینا دینی. ٹھیک ہے جی، عزت اپنے ہاتھ واسطے سارا کچھ جہاں نا تسی ویک سمجھ کے کرنا ہے. اس ویلے حالات بہت ٹائٹ نے، خواہ یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، کینیڈا ہے یا امریکہ ہے، ہر جگہ دیتے اس ویلے پکڑ تکڑ جاری ہے. اچھا اے ویڈیو ویکھ کے نا تے اے نہ آکھو کہ بھاتے کوئی چنگی خبر ہوندی ہے. اے چنگی خبر ہے بھائی، چنگی خبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک وارننگ ہے، ایک انفارمیشن ہے، ایک لیٹسٹ انفارمیشن ہے چیمہ صاحب کی. اور چنگی خبر مطلب میں کی دساں کہ جی چیمہ صاحب نے اتوں کا جناب پریزیڈنٹ بناتا ہے یا مینوں اتوں کا پریزیڈنٹ بناتا ہے یا تسی سارے جناب اپنے بغیر ویزے تو امریکہ جا سکتے ہو. اے سننا چاہتے ہو؟ اے نہیں جی میں دس سکتا. میں تو دساں گا ریئلٹی، میں تو دساں گا وہ چیزاں جہاں لوگ چھپاندے نے تے اورنگزیب بیگ دسدا ہے. ویڈیو نے کمنٹ ضرور کرے. اللہ آپ سب کی خیر کرے. اللہ حافظ. طریقے کھانا ہے نا.